بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور تگنا 7 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے عازد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو ترش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپانا تھا۔ جب حضرت ہود کے بندے و نساء حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین و باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت محم میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا، اور جو جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے 30 شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب لوگ قوم بلاؤں میں گرفتار ہوئی تو ان سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکہ میں جا کر دعا استسقاء باران رحمت مانگے، ہر شخص کو کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے ماءم شرابیں کرنے و مجلس عیش و عشرت میں گانے وغیرہ میں لگ گئے، تو یہ لوگ اپنے بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استغفار۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم اپنے خدا کو دکھاؤ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔
شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی جان تو اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، یعنی کون ایسا ہے زمین پر کہ ہم سے قوت سے زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور پھر جاؤ تم گنہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ لپس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ لپس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپا رکھے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور یقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ تھے 1000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تم پر بارہ ان کا برسا موقف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور یقیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ مزید نے کہا کہ یا الہی، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ بحکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد یقیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر جس کی عمر جاہوں، بعد تباً 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا کہ خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہو کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر برسا و سفید و سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے کیل، ان 3 میں سے جس کو اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہو تو مگر برسایا پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب بن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ری الیقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی
اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابر شم کے اڑا دے گی، اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک، اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ، پھٹے جاویں ایک چھوٹ اس دن ہو پڑے گی ہو پڑنے والی، اور پھٹ جاوے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، وہ ہوا کو عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی کہ اے جبار عالم، حکم ہوا کہ گائے کے ناک کے نتنے کے اندازے سے چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رب العالمین، اس مکار سے تو سارا عالم ہی برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے ناک کی سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجلایا تو اس ہوا کو سوئی کی سوراخ کے برابر چھوڑا، تو وہ ہوا مانند برسائی کے پہاڑ کی طرف نکل کر آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کے قوم عاد بہت خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، بولے ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، کوئی نہیں، وہ یہی ہے کہ جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا ان کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خشک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب پہنچنا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد و لڑکے بالے 4 پاؤں کے بیچ میں اپنے لے لیا، اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم سب ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ سے گزرتی ہے، اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا کہ اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر پھینک دیے، اور تمام برباد ہو گئیں، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سر ننگو کر کے زمین پر ڈال دیا۔ مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی پھر تو دیکھیں لوگ ان میں کھجور بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھولے۔ پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی بچ رہا، اور پتھر ڈول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس اندر رکھ لیا۔ ہوا نے
بہت زور کیا، مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر موز برابر بھی اس ہوا سے کچھ نہ بگڑا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ اور سچ کہا ہے، جو شخص کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ اس معاون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اس کی قدم کے نیچے ہوا نے اسے زور کر پتھراؤ دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ لپس اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے، اور اس کے بعد دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اور ان کی دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین کافی عرصہ تک روتے رہے، اور مومنین حضرت نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے۔ بعد ان لوگوں نے بھی انتقال کیا، اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے، اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا، اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے۔ ان لوگوں نے ابلیس کو باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے، جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور راسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف ایک تخت عظیم شان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ بعد ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا، اور وہ سب کافر ہو گئے۔ اور اسی جگہ ایک گنید عظیم شان بنا کر اسے معید خانہ قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ بعد خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنید کو چیر کر کے بت کے اندر جا کر سر توم اپنا اس کے سر میں چبو کر کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متعیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شاداد الوائین کا تحریر ہوتا ہے
کیونکہ شہداد لعین بھی حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی تحریر کیا گیا ہے۔